حضرت ابو سعید عبداللہ رحمتullah تعالیٰ علیہ فرماتے میں بغداد میں حضور غوث پاک کا کلاس فیلو تھا، غوث پاک کے ساتھ پڑھتا تھا میں تھا ایک بڑا ذہین سٹوڈنٹ تھا، اس کا نام ابن سکا تھا، ہمارا کلاس فیلو۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک بزرگ آئے، شاہ محمد غوث ان کا نام تھا، اس زمانے میں بھی شاہ غوث نام کے بزرگ تھے۔ میں آپ کو کوئی 950,000 سال کے قریب کی بات بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہمارا ارادہ بنا چلو اللہ کے نیک بندے کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہم چلے تو رستے میں ابن سکا کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ وہ بابا آ بھی جاتا ہے غائب بھی ہو جاتا ہے، میں تو ولی تب مانوں گا جب میرے سوالوں کے جواب دے گا، میں پہلے جاؤں گا آزمائش کروں گا۔ یہ جو لوگ ولی کی آزمائش کرنے جاتے ہیں یہ پہلے خود تو دیکھ لیں کہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں۔ بھئی میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں آج تک اس قابل نہیں کہ میں کسی کو دیکھ کے بتا سکوں کہ یہ بندہ کامل ہے کہ نہیں، لیکن آزمائش کرنے چلے جاتے ہیں پہلے دیکھوں گا پھر جا کے کچھ کروں گا، تو اتنی پوزیشن ہے کہاں سے وہ نظر لاؤ گے؟ ولی را ولی می شناخ، شیخ سعدی کہتے ہیں ولی کو جاننے کے لیے تو کسی ولی کی ضرورت ہے، وہ بتائے گا کہ ولی بھائی کاریگر ہی بتائے گا نا بندہ کاریگر ہے کہ نہیں، کہ اناڑی نے بتانا ہے، یہاں اناڑی کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں دی ولی، تجھے کیسے پتا چلا؟ فرماتے وہ ابن سکا کہنے لگا پہلے دیکھوں گا اگر میری سمجھ میں، بابے نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دینا۔ تو ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا ابن سکا نہیں یار اس طرح نہ کہے، سوال تو بابا جواب دے ہی دے گا، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک دو سوال پوچھوں گا پھر پتہ چلے گا کہ بابا کس قابل ہے۔ کہتے ہیں ہم دونوں باتیں کرتے رہے، حضور عبد القادر جیلانی اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں، چپ رہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں نے نہیں سوال کرنا، میں امتحان لینے نہیں جا رہا، میں تو اللہ کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، تو زیارت کرنے جا رہا ہوں، رب کا بندہ سمجھ کے، حضور کا غلام سمجھ کے جا رہا ہوں، میں کوئی امتحان لینے جا رہا ہوں؟ نہ بھی بابا سوالوں کا جواب دے تو مجھے انشاءاللہ اللہ کا بندے کے دیدار کا ثواب مل جائے گا، میں جا رہا ہوں، میں نہیں تمہارے رٹے میں جاتا۔ کہتے ہیں ہم تینوں پہنچ گئے، جب ہم اندر گئے تو بابا جی اپنی نشست پہ کوئی نہیں تھے، وہ چل کے نہیں آئے، اچانک ہم نے آنکھ جھپکی تو بابا جی ہمارے سامنے موجود تھے، سلام لی تو وہ تو جلال میں آ گئے، کہنے لگے ابن سکا تو کہتا تھا کہ بابا کو سوالوں کا جواب نہیں آئے گا، جا میں تیرے اندر کفر کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیں بزرگوں کے یہ نہیں کہا تو کافر ہو گیا، فتویٰ نہیں جڑا، کفر کی بو آتی ہے تیرے اندر سے۔ اور کابو سعید تو کہتا تھا پہلے آزماؤں گا، جا تو بھی دنیا دار ہو جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی طرف نظر اٹھی، وہ پیار سے گئے تھے تو بابا جی کا جلال ہم نے ان کی طرف دیکھا تو بابا جی کو پیار آنے لگ گیا، اٹھ کے حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس گئے، ماتھا چوما، کہنے لگے بیٹے میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا پر اس بغداد میں ایک وہ وقت بھی آئے گا جب تو منبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا کہ ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا۔ تو نے یہ پیار کیا میرے ساتھ؟ فرمایا بیٹا میں جب تک رہوں گا تیرے لیے دعا کروں گا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ کے پھر ایک وقت آیا کہ ابن سکا بہت بڑا عالم بن گیا، پر علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت تاکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے، متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ کہنے لگے پھر وہ وقت بھی آیا کہ روم کے عیسائی بادشاہ کے دربار میں ملازم ہو گیا، وہاں کچھ لکھنے پڑھنے کی ڈیوٹی اسے مل گئی اور بڑی ڈنگے مارنے لگا کہ میں روم کے بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ روم کے عیسائی بادشاہ کی لڑکی پر عاشق ہو گیا، کہنے لگا میرا نکاح کر دو، تو بادشاہ کہنے لگا تو عیسائی ہو جا میں کر دوں گا۔ کہنے لگے پھر وہ عیسائی ہوا، پھر ہم نے اس کی وہ حالت دیکھی کہ اس کے منہ میں کیڑے جاتے تھے، اس کے ناک سے نکلتے تھے۔ کیوں؟ بخاری مسلم کی متواتر درجے کی حدیث، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو جسے اللہ جان کرے، یہ بخاری مسلم ہے متواتر درجے، اللہ جان کرے وہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ لوگوں نے بغض پالے ہوئے اولیاء اللہ کے، بغض پالے اور پھر کہتے ہیں بچ جائے، اور دیکھو دنیا دے کے یہ وہ کہتا ہے میرے پاس بڑا مال آ گیا، فرمایا کافر ہو کے مرا جب دنیا سے گیا، کافر ہو۔ اور ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں مجھے بھی یمن کے بادشاہ نے وزیر بنا لیا، دولت میرے کانوں تک آ گئی، میرے بچے لاکھوں میں کھیلتے ہیں، پر میں منتیں کرتا ہوں کوئی فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ کہنے لگا اس طرح کی میری پوزیشن بن گئی کہ دنیا ہی دنیا رہ گئی، لیکن درد رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم اس کیفیت میں تھے
تو اچانک بغداد میں اعلان ہوا کہ غوث پاک جیلانی کا منبر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دور دور سے زمانہ آتا ہے. اور پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا, انہوں نے اعلان کیا بھئی ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا. تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ولیوں کی محبت کا نتیجہ, یہ نیک بندوں کی محبت کا نتیجہ ہے, رزلٹ.